السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف سورۃ الاخلاص میں جو کیا ہمارا اس پر یقین اور ایمان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ خدا کہیں سے آیا نہیں ہے بلکہ خدا ہمیشہ سے ہی ہے، اور آج اس کانسیپٹ کو ہم میتھمیٹیکلی اور سائنٹیفک طریقے سے ثابت کریں گے۔ جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلائز ہو چکے ان کو تو اب کوئی دوبارہ چینج نہیں کر سکتا ہے، جیسے 2+2=4 ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی اسے 2+2=5 بنانے کی کوشش کرے تو وہ حد درجے کا بیوقوف ہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے یہ چیز بھی اسٹیبلائز ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی، وہ بعد میں وجود میں آئی ہے۔ 17 اور 18ویں صدی میں تو یہ نظریہ تھا کہ کائنات، انسان، جانور سب کچھ پیدا نہیں ہوئے، بالکل ہمیشہ سے موجود تھے۔ لیکن بگ بینگ تھیوری آنے کے بعد اب یہ نظریہ اپنی موت مر چکا ہے۔ ہبل نے اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھا کہ کائنات کی ہر چیز، تارے، گلیکسی، پلانٹس سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہبل نے اسپیکٹرم بنایا، جس میں اس نے بتایا کہ جب کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کلر کی طرف جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہم سے دور جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ چیز لاجیکل تھی کہ جو چیز دور جا رہی ہے تو جب اسے ٹائم میں ریورس کیا جائے تو یقیناً ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ کسی ایک جگہ سے شروع ہوئی ہوگی۔ جس جگہ سے یہ شروع ہوا، اس پوائنٹ کے بارے میں سائنسدانوں نے بتایا، جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی اور والیوم 0 تھا۔ اس کا مطلب کریشن موجود نہیں تھا، یعنی کائنات کچھ نہیں سے وجود میں آیا۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ یہ جو بگ بینگ ہوا تھا، اگر اس میں 1 سیکنڈ کے ٹریلین حصے میں تھوڑی سی بھی خلل آ جاتی تو یہ کائنات کبھی وجود میں نہ آتی۔ بگ بینگ سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی بلکہ کبھی نہ کبھی تو بنی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کو بنایا کس نے؟ کون ہے اس کا کریٹر؟ دوستو، اسپیس میں ہماری زمین جیسے نہ جانے کتنے ہی اربوں کربوں پلینٹس موجود ہیں، نہ جانے کتنے ہی تارے، سورج موجود ہیں۔ سائنسدانوں نے اب تک 2 ٹریلین سے زیادہ گلیکسی کو ڈسکور کیا۔ صرف ایک گلیکسی میں 3 ٹریلین سے بھی زیادہ پلینٹس پائی جاتی ہیں۔ اب سوچئے ان 2 ٹریلین گلیکسیوں میں کتنے تارے، کتنے سورج، کتنے ہی پلینٹس ہوں گے۔ صرف ہمارے پلینٹ زمین کی ہی بات کریں تو یہاں 8 بلین سے زیادہ انسان رہتے ہیں، اربوں کربوں جانور ہے، اربوں کربوں کی تعداد میں پیڑ پودے کی اسپیسیز ہے۔ سب کے الگ الگ کام ہیں، سب کے الگ الگ نیچر ہے، ہر چیز ایک آرگنائز طریقے سے چل رہی ہے۔ کوئی ایک ایسا طاقت تو ہے جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے، جو سب کو کنٹرول کر رہا ہے۔ بنا طاقت کے اس طرح کے ڈیزائن ممکن ہی نہیں۔ چلو ذرا سوچئے، کسی جگہ اگر ایک دھماکہ ہو جائے اور اس جگہ پر رکی ہر چیز تس نس ہو جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ دھماکے کے بعد تس نس ہوئی ہر چیز جیسے وہ پہلے تھی ٹھیک اسی طرح دوبارہ بن جائے گا؟ کبھی نہیں۔ مطلب کہ کسی چیز کو بنانے کے لیے برین چاہیے، بگاڑنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اور بگڑے ہوئے چیز کو دوبارہ ایک خوبصورت اور اعلیٰ بنانا، اس کے لیے سپر برین چاہیے۔ اب ذرا سوچئے، ایک دھماکہ یعنی بگ بینگ جس کی وجہ سے چیزیں تس نس نہیں ہوئی بلکہ ایک ایسا آرڈر بن گیا جس کی وجہ سے صرف ہمارے پلانٹ زمین پر ہی اربوں کربوں اسپیشیز نے جنم لے لیا۔ ایک اسپیشیز پر ریسرچ کر لو، آپ پوری طرح سے ان کی عادتیں بھی نہیں بتا سکتی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ اس کے بعد تو یہ چھوڑ ہی دیجئے کہ وہ اسپیشیز بنی کیسے، یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک طوفان آیا، اس طوفان میں بکھرا ہوا کوڑا کرکٹ آپس میں خود بخود بننے لگا اور ایک دنیا کی سب سے پاورفل کار بن گئی، کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں، دنیا کا بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی میری بات نہیں مانے گا۔ اب ذرا سوچئے، اس سے زیادہ کمپلیکس چیز تو ہم انسان ہیں۔ ہماری باڈی جسم کا ایک فار سالوں سے بنا رکے بنا تھکے کام کر رہا ہے۔ ہمارے جسم کا ایک پرزہ اپنی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے،
آخر کس نے ارینج کیا یہ سب؟ آخر کون کنٹرول کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو؟ کیا یہ سارا سسٹم اپنے آپ بن گیا بنا کسی دماغ کے؟ جب ہم یہ بات کرتے تو بنا دماغ والے ایٹیسٹ کہنے لگتے کہ اگر ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے تو پھر اللہ کو بھی کسی نے بنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی کریٹر ہوگا۔ چلو ہم آپ کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، لیکن تم یہی کیوں رکتے ہو؟ آگے چلتے رہو۔ جس کریٹر نے اللہ کو بنایا ہوگا اس کریٹر کا بھی کوئی دوسرا کریٹر ہوگا، اور پھر اس دوسرے کریٹر کو بھی کسی تیسرے کریٹر نے بنایا ہوگا۔ اب اس طرح تو قیامت تک لگے رہو، یہ ایکویشن کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں ایک جگہ ایک کریٹر پر رکنا ہی پڑے گا، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے جنا اور نہ کسی کو چنا، وہ ہمیشہ ایسے ہے۔ یہ ایک آیات پوری کی پوری سائنس کو سمجھا سکتی ہے۔ یہ اتنی بڑی ڈیفینیشن ہے ہمارے کریٹر کی۔ دوستو، سائنس جتنی ایڈوانس ہوتی جائے گی خدا ہونے کا ثبوت اتنا ہی آسان ہوتا جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان نیوٹرل ہو کر اس پر غور و فکر کرے۔ اگر کسی کریٹر کا کوئی دوسرا کریٹر ہے تو پھر یہ تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں تو رکنا ہی پڑے گا۔ اب کسی کے دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم کیوں مانیں کہ ہمارا کوئی کریٹر ہے؟ تو یہ اس لیے ماننا پڑے گا کیونکہ دوسری طرف فزیکل ہی طور پر ہمارے سامنے چیزیں موجود ہیں، ہم ہے، کریشن موجود ہے، ہم کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہیں، کسی نے تو ہمیں بنایا ہے، تب ہی تو آج ہم یہاں ہیں۔ ہماری مجبوری ہے کہ کائنات فزیکل ہی طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم زندہ مخلوق ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ جب ایک سرے پر ہم موجود ہیں تو دوسرے سرے پر تو ہمیں جانا ہی پڑے گا، اور پھر کسی ایک کریٹر پر رکنا ہی پڑے گا جس کا کوئی کریٹر نہ ہو، اور وہی تو ہے اللہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔